جی ویلکم بیک ناظرین. جی صافی صاحب, آپ میڈیا کے کردار کے رول کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی وہ میں یہی کہہ رہا تھا. دوسری بات یہ نا کہ میڈیا کوئی آئسولیشن میں کام نہیں کر رہا. اگر دیگر ادارے, مثلا میڈیا کے بارے میں یہ اعتراض صحیح ہے کہ وہ سلیکٹیو ہے اکاؤنٹیبلٹی میں, لیکن کیا دیگر ادارے جو ہے وہ سلیکٹیو نہیں ہے؟ کیا پولیٹیشین جتنی تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں اتنی کیا وہ فوج پہ کر رہے ہیں؟ یا جتنی تنقید وہ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں, جتنے کپڑے ایک دوسرے کے اتارے, کیا اتنا وہ جوڈیشری کا وہ کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پوری سوسائٹی میں جو ٹرینڈز ہوں گے وہ میڈیا بھی اس سے ہٹ کے آئسولیشن میں نہیں جا سکتا. جی تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں. پتافی صاحب نے جو کچھ کہا وقفے سے پہلے بھی کہا, اور جو صافی صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس میں بڑا ابہام ہے پاکستان میں. پہلا نہیں, آپ کریں ڈس ایگریمنٹ جب تک ہم نہیں کریں گے. یہ ایک ایشو ہے جو 50,000 دفعہ ڈسکس ہوتا ہے. لیکن لیٹ می ڈونٹ انٹر پلیز, آپ پھر شروع کر دیں گے کہانی. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صافی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ باقی پروفیشنز کی طرح ہے, یہ بھی ایک بزنس ہے. ٹھیک, میں نے بھی کہا تھا شروع میں کہ بزنس ہے, لیکن میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بزنس ہے, سیٹ انوالو ہے, اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ سیٹ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے بزنس ہے جیسے کہ سیمنٹ کا بزنس ہے یا ٹوبیکو کا بزنس ہے. پہلی تو بات ہے کہ اگر یہ سیمنٹ اور ٹوبیکو کا ہی بزنس ہے, اگر یہ ریوڑیاں بنانے کا ہی بزنس ہے, اس میں صرف چیز پروفٹ اور لاس کا ہی اس میں ایشو ہے, تو بہت سے لوگ اس لاس میکنگ بزنس میں نہ ہوتے. ٹھیک, کیونکہ یہاں یہ اوپینین جنریٹ کرنے کا بزنس ہے, وہ اوپینین جن کے ذریعے پبلک اسپیس کو کیپچر کیا جاتا ہے, حکومتوں کو مجبور کیا جاتا ہے, اور اپنے اقتصادی مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میڈیا جو ہے وہ محض ایک ایسا بزنس ہے جو پروفٹ لاس پہ چل رہا ہے. پروفٹ لاس پہ نہیں چل رہا. پاکستان میں صرف 2 نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینل ہیں جو اس وقت گرین ہیں, ان دا سینس کہ وہ پروفٹ میں ہیں, باقی سارے تقریباً خسارے میں ہیں. اتنے سالوں سے خسارے میں چل رہے ہیں. ایک چینل تو ایسا ہے جس کو ہر مہینے 2 کروڑ روپے انجیکٹ کرنے پڑ رہے ہیں اس کے اندر, ایک سے زیادہ ایسے چینل, لیکن ایک تو بہت ہی ایک تو یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک نارمل بزنس نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر آپ ایک نارمل پروفیشن میں بھی ہوتے ہیں, صافی صاحب نے یہ کہا کہ جناب اور بھی جو ادارے ہیں ان کے مقابلے میں میڈیا بہتر کام کر رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا نوبل بزنس ہے, ان کا کام ہے, انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے یا مریضوں کو دیکھنا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر جو ہیں ان کو ایک ایتھکس میں کام کرنا ہے. ہاسپٹل اگر پرائیویٹ ہے اور اس کے پروفٹ ارن کرنے ہیں تو اس میں جعلی دوائیاں تو پھر نہیں بھی بیچ سکتے, نہ مریضوں کو مسٹریٹ کر سکتے ہیں. بیسک میڈیکل ایتھک تو نہیں ختم ہو سکتے. اچھا, اسی طرح اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کو دنیا کے اکثر قوانین میں آپ عدالت کو گمراہ نہیں کر سکتے. آپ مرڈرر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا موکل اور میرا کلائنٹ جو ہے وہ معصوم ہے, عدالت کو مسلیڈ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, اس کے بھی کام کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. اسی طرح سے آپ ٹیچر کو دیکھ لیں, اس کا کام یہ ہے بچوں کو پڑھانا ہے, اس کے اچھے ریزلٹس نکلیں. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو بتائیں گے کہ چیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے, ایگزامینیشن ہال میں اپنے نمبر بڑھانے کے میلافیڈے طریقے کیا ہیں. تو ہر پروفیشن کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں. جرنلزم کے اپنے ایتھکس ہیں. وہ پاکستان میں وہ ایتھکس کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. پاکستان کی ریاست نے, سول سوسائٹی نے اور پارلیمنٹ نے ایک آزاد ریگولیٹر ایسا نہیں کھڑا کیا الیکٹرانک میڈیا کے لیے جو کہ اس کا واچ ڈاگ ہو. پاکستان میں انڈیپینڈنٹ میڈیا پیمرا ہے, تو آزاد نہیں ہے. پیمرا آزاد نہیں ہے. پیمرا کے بارے میں ایک کلیئر ریپوٹیشن ہے. تمام ٹیلی ویژن چینلز اور میڈیا کے لوگ اور جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پیمرا حکومت وقت کا, ہر حکومت کا وہ ٹول ہے, اس کے ہاتھ میں ہتھوڑے کے طور پہ ہے. اور چونکہ پیمرا کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس لیے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں, لوگ اس کو حکومت کی ایکسٹینشن لیتے ہیں. تو پہلی ضرورت تو ہے کہ ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کے لیے آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے. آپ کو محض یہ کہہ دینا کہ یہ پرائیویٹ بزنس ہے, وہ اس کو پرائیویٹ بزنس کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے بھی مان لیا, صافی صاحب نے بھی مان لیا, پتافی صاحب نے بھی مان لیا, میں بھی مان لیتا ہوں, سب لوگ مان لیتے ہیں. تو پھر جن چیزوں کی آپ نے بات کی ہے وہ باتیں آپ نے پھر غلط کی ہیں. جس بنیاد پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ بات ہی غلط ہے. آپ بات کر رہے ہیں BBC کی ویلیوز کے حوالے سے, تو یہ ماڈل جو ہے یہ BBC کی ویلیوز پہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ پبلک انٹرسٹ کا ماڈل ہونا, واچ ڈاگ ہونا, فورتھ پلر ہونا, یہ تو سب پرنٹ کے بارے میں کی گئی ہیں باتیں. اور پھر برطانیہ میں یہ BBC کے بارے میں, تو یہ ماڈل ہی غلط ہے. جس پہ پاکستان میں بحث ہوتی ہے میڈیا کی, یہ ماڈل ہی غلط ہے. پہلے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہیں پہ آپ نے بات کی کہ جو ایک سیٹ کا جو کردار ہے کہ وہ ایک بزنس میں پیسہ لگاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ارن کرتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں بہت سارے چینلز ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہ پروفٹ میکنگ نہیں کر رہے, لاس میں جا رہے ہیں. اکثریت 1 2 3 نہیں, اکثریت تو لاس میں ہی ہے, لاس میں, پروفٹ تو نہیں کر, پھر بھی چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نارمل بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ جو میڈیا کی جو پاور ہے, آپ نے کہا کہ خود اپنے آرگومنٹس میں آپ نے کہا کہ اوپینین میکنگ ہے میڈیا میں, یعنی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کیا جاتا ہے.
ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید اب میڈیا ریگولیٹر کا بھی کردار ادا کر رہا ہے, اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ میک اور بریک والی بات آ گئی ہے کہ حکومتیں گرا بھی سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے. تو کیا میڈیا کی جو اتنا پاورفل ہے میڈیا جتنی اس کو, دیکھیں میڈیا بہت پاورفل ہے, میڈیا بہت پاورفل ہے. آپ نے اس پروگرام کے شروع میں کہا کہ حکومت جو ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ کمپلین کرتی ہے کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. یہ بات صحیح بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے. صحیح اس حد تک ہے کہ ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ, اس کے خلاف میڈیا پوزیشن لے گا, جیسے صافی صاحب نے ایکسپلین کیا, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی فیلنگ ہمیشہ اینٹی انکمبنسی ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں حکومت کی تنقید سننے کو ملے, اور پاکستان میں یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹس کے خلاف تنقید کا رواج کم ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ چونکہ خارجہ تعلقات کو بھی کنٹرول کرتی ہے, فوج کے معاملات بھی کرتی ہے, فیڈرل بجٹ بھی بناتی ہے, مہنگائی, انفلیشن, پیٹرولیم, گیس, ان تمام چیزوں سے چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ اس کا نشانہ بنتی. لیکن جہاں ایک بہت بڑا میڈیا گروپ, نام ہمارے ہاں بھی کلچر نہیں ہے کہ میڈیا گروپس کا نام لیا رہا ہے, برطانیہ اور امریکہ میں لوگ میڈیا گروپس کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کا میڈیا گروپ جو الیکٹرانک بھی ہے اور پرنٹ بھی ہے, اس نے اپنے آپ کا الائنس کیا ہوا ہے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ, اور اس کا ٹیکٹیکل الائنس ہے پنجاب کی حکومت کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ اور GHQ کے ساتھ. ملٹری ٹیکٹیکل الائنس 2 جگہوں پہ ہے, اور اس کا اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ ایک بنیادی جگہ پہ. ایک دوسرا بہت بڑا چینل پاکستان کا ایسا ہے جو اس چینل کے ساتھ جس کو خار ہے, چونکہ اس نے اس چینل کی جو پوزیشن ہے اس نے اپنے آپ کو کاؤنٹر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے, اس کا الحاق جو ہے اور سمپتھیز پریزیڈنسی کے ساتھ ہیں, وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, وہ وفاقی حکومت کو پولائٹلی دیکھتا ہے, باقی چیزوں کو زیادہ تنقید سے دیکھتا ہے. ایک اور تیسرا چینل ہے جس کو کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ مسئلہ ہے, چونکہ اس کو پنجاب کی حکومت اور PMLN کے ساتھ مسئلہ ہے, اس کی ہمدردیاں بھی پریزیڈنسی کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وفاقی حکومت کا یہ کہنا کہ ہم اکیلے ہی مارے گئے اور ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, یہ بات صحیح نہیں. ایک اور چینل ایسے ہیں جن کے سورس آف انکم کے بارے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے بھی اپنے بال یعنی ہلاتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ جو پمپ آؤٹ ہو رہا ہے باہر سے اور ان چینلز کو مل رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, اتنے خسارے کے اور گھاٹے کے سودے میں کہاں سے آ رہا ہے وہ. یہ تو دیکھیں, اب میں اس پہ اس سے زیادہ میں نے بہت آپ کچھ بتا دیا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ 2 چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. ایک تو کنسپریسی تھیریز ہم جتنی کر لیں, کہتے ہیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. جب تک آپ ثابت نہ کر سکیں کہ کوئی گناہ گار ہے اس وقت تک وہ معصوم ہے. میڈیا کے بارے میں یہ کہہ دینا بڑی آسان بات ہے کہ جی فلاں ملک دے رہا ہے, فلاں چیز دے رہی ہے. میرے خیال میں نہیں, چلیں چند گروپ, چلیں چند گروپس ہو گئے, تو ایک اسٹیٹ کا بھی چینل ہے جو کہ بہت وعدے کرتا ہے, ٹیریسٹریل ہے, 70% زمین کور کرتا ہے, اس کے باوجود سب سے شکایت اسی کو ہوتی ہے, اور اس نے اچھے خاصی ایک بےایمانی بھی کی ہے, وہ بھی ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کرکٹ کے زمانے میں. اچھا, میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, جو بزنسز ہے نا, یہ کہنا کہ یہ بالکل ڈفرینٹ بزنس ہے, آئی ایم سوری, مجھے بتائیے, اگر میں ڈاکٹر کے پاس پڑھا ہوں اور ڈاکٹر پہلے پیسے مانگتا ہے اور میرا علاج نہیں کرتا ہے, جو پنجاب میں ہو رہا ہے ڈاکٹر کر رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس سے زیادہ نوبل ہے یا نہیں یہ پروفیشن, پھر بھی وہاں پیسے بن رہے ہیں. ٹیچر کی بات کی صافی صاحب نے, ٹیچر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں. سر اگر آپ صرف اور صرف یہ خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے, ٹھیک ہے, پاکستان کو سپر پاور ہونا چاہیے تھا, آج کا جو ورلڈ کپ ہے کل کا جو تھا وہ پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا, فائنل بھی جیتنا چاہیے تھا. اچھا, لیکن جواب دینا بڑا ضروری ہے, آپ نے مجھے منع کیا تھا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ریالٹی کو اپریسیٹ کریں. ریالٹی ہے کیا آپ کے ملک میں؟ یہ کہتے ہیں ریگولیٹر نہیں ہے, ریگولیٹر سب سے بڑا عوام ہے. جیسے انہوں نے کہا آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول موجود ہے, آپ کو میں ٹی وی سے باہر نکل کے تو نہیں روک سکتا ہوں نا کہ بھائی ریموٹ کنٹرول چھوڑ دو اور میرا ہی پروگرام دیکھو. اگر عوام نہیں چاہے گی تو وہ چینج کر دے گی. ریموٹ ہی ریگولیٹر ہے, ریموٹ ماڈریٹر ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے میرے خیال میں ایتھکس کی ضرورت ہے, لیکن وہ صحافیوں سے زیادہ جو ضرورت ہے نا جی, مارکیٹنگ والے لوگوں کو ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں ٹی وی ہوں, مجھے کہا گیا سب سے پہلے کہ جی مارننگ شوز جو ہے وہ ایکٹرز اور ایکٹریسز کریں گی, لڑکیاں کریں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. اس میں آگے انہوں نے ڈولیوں میں بیٹھ کے پروگرام کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد مجھے کہا گیا شام کے سلاٹس میں کمیڈین کو ساتھ بٹھائیں. میں نے کہا جی 100 بسم اللہ آپ کہتے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ چھوٹے چینلز میں دیکھیں تو ایک چینل ایسا بھی ہے جس کے اندر عورت کو نچایا جا رہا ہے. مجھے ناچنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام ہے صحافت, میرے کام میں غلط چیزیں مت ڈالو. انٹرٹینمنٹ چینلز پہ جو لے جانا لے جاؤ. اگر جو موریلٹی کی بات ہے, ہاں یہ ہے کہ بزنس انٹرسٹ یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ کہیں ہمیں انجر کرتے ہیں, وہاں پہ شاید تھوڑا سا ہر نیشنل کا فرض ہے کہ وہ رسپانسبلٹی دے, چاہے وہ میڈیا میں ہو یا نہ ہو. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی چینل دکھاتا ہے کہ ہر مہینے 15 لاشیں گر جاتی ہیں؟ آپ کو کسی نے دکھایا کہ پچھلے ہفتے 7 لاشیں ملی اور کس حالت میں تھیں؟ آپ کو وانا کا بتایا جاتا ہے, آپ کو فاٹا کا بتایا جاتا ہے, آپ کو کراچی کی ٹارگٹ کلنگ بتائی جاتی ہے. کیا بلوچ ہمارے نہیں ہیں؟
تو یہ کچھ ریسپانسبل ایسے ایشوز ہیں جن پہ میڈیا کی نظر نہیں جاتی. دیکھیں میڈیا بولنا نہیں چاہتا, ڈر جاتا ہے, اور اس کی وجہ بھی اسٹیٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں ریگولیٹر ہو تو وہ ایسے کام اور کرے گا جی, اس لیے بہتر ہے کہ ریگولیٹر نہ ہو, عوام کو ایجوکیٹ کر دیں. اگر عوام ایجوکیٹ ہوگی اور پروفیشنل ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو میڈیا بھی اچھا چلے گا. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں, پرنٹ میڈیا میں ریگولیٹر نہیں ہے. دنیا میں یہ اصول بن گیا ہے کہ پرنٹ میڈیا اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرتا ہے, بیکاز پرنٹ میڈیا ایک میس میڈیا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے. دنیا میں اس میں ایڈیٹر بھی ہوتا ہے جس کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں بھی ایڈیٹر ہوتا ہے. پاکستان کا پرنٹ جو الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے وہ ایک میس میڈیا ہے, اور میس میڈیا میں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, بھارت ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, یورپین یونین ہو گیا, ہر جگہ پہ بڑے پاورفل ریگولیٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. برطانیہ میں آف کام ہے, امریکہ میں ایف سی سی ہے, فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن ہے, یورپ میں ٹیلی ویژن وداؤٹ فرنٹیئرز ہے پورے یورپین یونین کے لیے, جو یورپین مارکیٹ کو کرتا ہے. اس کا کانٹینٹ پہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہ ٹیلی ویژن چینل کو بند کر دیتے ہیں, اس کو جرمانے کرتے ہیں. ہاں, وہ ریگولیٹر پاکستانی ریگولیٹر کی طرح حکومتوں کی ایکسٹینشن نہیں ہے اور حکومتوں کے اشاروں پہ نہیں کھڑے ہوتے. ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی سوسائٹی سے الیکٹ ہوتے ہیں. ان کی کانسٹیٹیوشنل ٹینیور ہوتے ہیں, جیسے ہمارے سامنے بی بی سی ہے یا آف کام. ٹھیک, تو ریگولیٹر ہوتا ہے اور ریگولیٹر ہونا چاہیے. اور پاکستان میں ایک اچھا دوسری بات انہوں نے کہا جی ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ریگولیٹر ہوتا ہے. ریموٹ کا ریگولیٹر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن کو صرف اور صرف پاپولزم کے معیار پہ کہ کتنی آپ نے مقبول باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی بےزتی کر دیں وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے, آپ تنبیہ اتار دیں وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے. ریٹنگز اس طرح بن رہی ہیں جس پروگرام میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں پولیٹیشینز کے, اس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ریموٹ مسالہ جس میں زیادہ ہوگا وہ زیادہ دیکھا جائے. اگر آپ نے ریموٹ کنٹرول کو ریگولیٹر بنایا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولزم کے انڈیکس کو آپ دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کی یہ بحث بیکار ہے, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں معیار کی, آپ بات کر رہے ہیں ابیوز کی, آپ بات کر رہے ہیں بحث کی. اگر ریموٹ کنٹرول ان چیزوں کو میئر نہیں کرتا, ریموٹ کنٹرول تو آپ اس سے پہلے کہ صافی صاحب آئے تو پھر میں بھی تھوڑا سا کر لوں گا, اور وہ یہ دو چیزیں کہوں گا, صرف دو چیزیں. بریک کا وقت ہو گیا, بریک کا وقت ہو گیا ناظرین, وقت ہو گیا بریک کا. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اینکرز بیٹھے ہیں لیکن وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. میڈیا کے رول کے حوالے سے تینوں افراد کا تعلق میڈیا سے ہے, لیکن ہر ایک اپنا اپنا پرسیپشن ہے اور ایک دوسرے کے خیالات سے وہ جو ہے وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں. وقت ہو ہے بریک کا, بریک کے بعد ہماری یہ بحث جاری رہے گی.